اوسطی قریب آ جائے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے ہیں وہ قریب آ جائے، اور جو ابھی آ رہے ہیں سنت پڑھنے والے ہیں وہ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آخر میں وہ کیا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ دی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر مسجد میں جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہیں جائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ بزرگوں، دوستوں، 2-3 جمعہ سے ربیع الاول کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے بیان کیے جا رہے ہیں، حضور کی سیرت اور حضور کی صورت بیان کی جا رہی ہے۔ تو میں نے گزشتہ 3 جمعہ یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید کے ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا کیا کیا مقصد ہے۔ وہ 3 مقصد ہم سب کے سامنے الحمدللہ آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید یہی ہے کہ ہم لوگ اسے سمجھ چکے ہیں، اور اس میں سے کچھ باتیں اور خلاصے کے طور پر 3 مقصد یاد بھی ہوں گے، سمجھ بھی سکیں گے، اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا مقصد کیا ہے؟ جی، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ دوسرا، امت کو پاک اور صاف کرنا۔ اور تیسرا کیا؟ تعلیم دینا، یعنی پوری شریعت کی تعلیم دینا۔ یہ تو قرآن مجید کے ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مقصد بیان کیے، ورنہ پوری انسانیت کے تعلق سے بہت جگہ بہت باتیں ہیں، ان کو بیان کرنا شروع کریں گے تو ربیع الاول کیا پوری زندگی کھپ جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، تو اللہ کی ذات بڑی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے بعد بڑی ذات ہے۔ تو اللہ خود قرآن مجید میں اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اگر 7 سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جائے اور پورے دنیا، پورا ایک سمبا نہیں، پورا ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا
جتنے درخت ہیں ان درختوں کی ہر لکڑی کو قلم بنا دیا جائے اور اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرے، سیاہی ختم، درخت ختم، اللہ کی تعریف نامکمل رہے گی۔ جب اللہ کی شان یہ ہے تو اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آتا ہے۔ زندگی کھپ جائے گی بیان کرتے کرتے، حضور کی سیرت اور صورت کا ایک جز، ایک پہلو بھی مکمل نہیں ہوگا۔ حالانکہ زندگی تو ہے 63 سال حضور کی، لیکن اس کے اندر پہلو اتنے ہیں کھول کر بیان کیا جائے نامکمل۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پوری کائنات کے لیے نمونہ اور اسوہ ہیں۔ جو حضور کے نقش قدم پر چلیں گے، جو حضور کو مانیں گے، جو حضور کے طور و طریقت پر عمل کریں گے، جو حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے وہ کامیاب۔ جو ان کے نقش قدم سے، ان کے طریقے سے، ان کی سنتوں سے ہٹیں گے وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ حضور کی باتیں بہت ہیں۔ آج ربیع الاول کا مہینہ الحمدللہ شروع بھی ہوا اور آج تاریخ کیا؟ 20 تاریخ، یعنی 10 دنوں کے اندر ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اس میں میلاد منانا ہے، یہ سب سے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل۔ صدلگاہ، چکوڑی، نپانی، اطراف میں جتنے دیہات اور جتنے کھیڑے ہیں، جتنے شہر گاؤں ہیں، بلکہ آج تو پورے ملک اور پوری دنیا کی حالت یہ ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہمیں میلاد منانا ہے۔ دوسرا کیا ہم کرے نہ کرے، بس کیا منانا ہے ہمیں؟ میلاد منانا۔ اب ہمارے گاؤں میں یہ چیز نہیں تھی۔ پہلے ہم علماء کے پاس نوجوان وغیرہ کچھ آتے تھے، مولانا جلسہ رکھ کو کھانے کی دعوت کرے تو چلتا ہے کیا پوچھتے تھا؟ جلسہ، بچوں کا جلسہ رکھیں گے، نعت کا جلسہ، کیا ویسا رکھ کو تقریر وغیرہ کا، بچوں کے محفل کی تعریف، کھانا کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے۔ ایک تو بچوں کی زبان سے امت تک پیغام حضور کا پہنچا دیں، پھر ٹھیک ہے کھانا کھاؤ، کیا مسئلہ؟ یہ شیطان کہاں کہاں کسے پٹی پڑھاتا ہے۔ اب یہ چیزیں آگے چل کر ہونے والی، لیکن شاید ہم سمجھتے تھے کہ یہیں تک اسٹاپ ہو جائے گا، جلسہ ہوگا، کھانا ہوگا، بیان ہوگا، کھانا ہو جائے، لوگ کچھ باتیں حضور کی سیکھ کر، سنتیں کچھ سن کر چلے جائیں گے، عمل انشاءاللہ توفیق دیں گے۔ لیکن پہنچتے یہاں تک پہنچا ہمارے گاؤں میں بھی جو چیز نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی، یعنی پوری دنیا اور پورے ہمارے یہاں کی حالت یہ، حضور کا نام پھر اس پر ناچ گانا اطمینان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو عقل مند جماعت میں بھی وقت لگائے ہوئے اور قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی، ویسے نوجوان بھی لگ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نبی کی سیرت کا اور نبی کے نام کی محبت کی دلیل اور محبت کے بارے میں ہم نے سنتوں کو زندہ کر دیا، اور حضور سے بڑی محبت کا حق ادا کرنے والا ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے خلاف ہے۔ چوتھی چیز جو آج مجھے جمعہ میں بیان کرنا ہے، چوتھا مقصد حضور نے، قرآن نے بھی بیان کیا اور خصوصیت کے طور پر حضور نے بیان فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں پوری کائنات میں نبی بنا کر جو بھیجا گیا ہوں اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اخلاق کو مکمل کروں اور پوری امت کو اخلاق کی تعلیم دوں۔ اخلاق کہتے ہیں حضور کے کردار کو، حضور کے رہنے سہنے کو، حضور کے بول چال کو، حضور کے طور و طریقت کو، زندگی کے وہ پہلو جو شریعت میں نہیں لیکن پھر بھی حضور نے کر کے امت کو اس سے دعوت دی، اس کو کہتے ہیں اخلاق یعنی کردار۔ حضور کا چلنا کیسا،
حضور کا بولنا کیسا، حضور کا بیٹھنا کیسا، حضور کو لوگوں سے ملاقات کیسی، دوسروں نے گالیاں دی تو حضور نے کس طرح محبت کے ساتھ ان سے پیش آئے، کفار و مشرکین نے پتھر مارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کتنی نرمی کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کیا، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ چوتھا مقصد یہ ہے کہ حضور کو دنیا میں بھیجا گیا امت کے درمیان اخلاق کو تکمیل کرنے کے لیے اور امت کے اخلاق حضور کے اخلاق کے طریقے سے بنانے کے لیے، اور حضور نے ہر چیز ہمیں بیان کیے، بتا دیے اپنے اخلاق کیسے۔ اس زمانے میں کفار و مشرکین حضور کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، آج مسلمان حضور کا پورا حلیہ، پورے اخلاق بگاڑ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا اور حق ادا کرنے والا ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ سب چیزیں جو ابھی ہوئی وہ حضور کے شان کے خلاف اور حضور کے محبت کے خلاف ہوئے، اور کمال کی بات وہ کرنے والے کرتے ہیں، ان سے ہمیں گلا شکوہ نہیں، ایسی جگہ جا کر کھانے والوں سے گلا شکوہ ہے۔ اور جہاں حضور کے نام پر ڈی جے بج رہے ہیں، گانے ناچ ہو رہے ہیں، وہاں کھانے کی بھوک بھی کیسے آج امت کو لگ رہی ہے سمجھ، مطلب نبی کا نام بھی بیچ کر ہم اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کرے ان کا جوان خون جوش خون، ہم لوگ تو عقل مند ہیں، ہمیں تو سمجھنا چاہیے کس وقت کیسی دعوت کھانی ہے اور کس وقت نہیں کھانی۔ گئے سب آرام سے اطمینان کے ساتھ بج رہے ہیں، وہاں آرام سے کھا کر ڈکار دیتے ہوئے آ گئے، اور وہ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ کہ حضور کے اخلاق کے خلاف اس وقت حضور کے اخلاق کو دیکھ کر کفار و مشرکین کے مسلمان ہونے پر تیار ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اخلاق تھے کہ پوری دنیا کے اندر کفر ختم ہوا، شرک ختم ہوا، اور اسلام اور ایمان کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر جو بجا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اس زمانے میں کفار و مشرکین میں ایک دستور یہ تھا، اگر کسی کا شوہر مر جاتا، بیوی بیوہ بن جاتی، بچے یتیم ہو جاتے، اب بیویدگی، بیوہ ہونا بہت منحوس سمجھا جاتا، اسے اپنی دہلیز میں نہیں لایا جاتا، اور اگر گھر کے اندر ہے تو اسے باہر نکال دیا جاتا، جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا، طریقے سے الگ الگ طریقے سے ان پر ظلم و تشدد کیے جاتے۔ یتیم کے ساتھ بھی ایسا ہوتا۔ اس زمانے میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دشمنی رکھنے والا اس کا انتقال ہوا، بیوہ رہی، بچہ یتیم رہا، اب لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر کے اسے الگ تھلگ کر دیا اور اس کا جینا حرام کر دیا۔ اس عورت کی حالت ایسی ہو گئی، پہننے کے لیے جسم پر کپڑے تک نہیں، سطر نظر آنا شروع ہوا، اور کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں۔ جو بچہ بھی بڑا ہو رہا تھا، سمجھدار ہو رہا تھا، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میرا چاچا اور میرے خاندان والے باپ طرف سے جائیداد وغیرہ، ان سے جا کر میں کچھ مدد مانگ لیتا ہوں، اس طرح زندگی بسر کرنا ہمیں اچھا نہیں ہے۔ وہ یتیم بچہ گیا، خاندان والوں سے مدد طلب کی کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، سر ڈھانکنے کے لیے صحیح طریقے سے چھت اور گھر کا انتظام نہیں، کچھ مدد کرو، باپ کی جو وراثت ہے وہ مجھے اور میری ماں کو دو۔ دھتکار کر مار کر اس بچے کو، یتیم بچے کو وہاں سے لگا دیا۔ وہ روتا 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 اپنی ماں کی طرف جا رہا تھا، لوگوں سے ملاقات ہوئی، کیا ہوا، اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ اس بچے کو لوگوں نے بتایا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پاس جاؤ، مدد مانگو، انشاءاللہ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ وہ بچہ وہاں جانے سے پہلے اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، چاچا نے تو کچھ مدد نہیں کی، خاندان کے افراد نے کچھ مدد نہیں کی، دھتکار کر لگا دیا، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ، ان سے جا کر مدد مانگو، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ ماں نے سن کر کہا، بیٹا ان کے پاس مت جانا، جو بھی ان کی باتیں سن لیتا ہے وہ اپنا دھرم بدل لیتا ہے، اپنا مذہب چھوڑ کر ان کے مذہب میں منتقل ہو جاتا ہے۔ بچے سے رہا نہیں گیا، ماں سے وعدہ کیا، ماں میں وعدہ اور قسم کھاتا ہوں ان سے مدد لے کر آؤں گا، لیکن ان کا مذہب
نہیں لے کر آؤں گا، اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک، اگر تم اس شرط پر جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا کیا آپ بھی محمد ابن عبداللہ ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ہوں، بتاؤ کیا کام؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ پہلی بات میں یہ بولتا ہوں میں آپ کے پاس مدد کے لیے تو آیا ہوں، لیکن آپ کا مذہب قبول کرنے کے لیے میں تیار نہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے مدد لے لو، میرا مذہب قبول کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ جو چادر حضور پہنے ہوئے تھے اسے نکال کر بچے کے ہاتھ میں دی کہ جاؤ تم بھی پہنو اور اپنے ماں کو بھی پہناؤ۔ بس حضور کے یہی اخلاق تھے کہ دین کی دعوت ابھی نہیں دی، اپنے اخلاق پیش کرتے ہوئے اپنے جسم کا لباس نکال کر ایک یتیم کے ہاتھ میں بیوہ اور یتیم کی مدد کے لیے رکھا۔ وہ بچہ لے کر گیا، ماں کے سر پر رکھا اور ماں نے کہا بیٹا وہ شخص ایسے ہیں کہ ان کا کلمہ قبول کرنا چاہیے، اپنا مذہب چھوڑ کر ان کے مذہب میں جانا چاہیے۔ اخلاق تھا، کوئی ناچ گانا نہیں، کوئی دین کی بھی دعوت نہیں دی، کوئی حضور نے کچھ پیغام تک نہیں پہنچایا، بس اخلاق دیے ایسے کہ وہ یتیم بچہ بھی اس وقت مسلمان ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر وہ بیوہ عورت بھی مسلمان ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے۔ آج پوری امت کی حالت ایسی، پورے خاندان میں ایک یتیم بچے کی پرورش کرنے کی طاقت نہیں۔ اتنے بڑے خاندان، دیسائی خاندان ہمارا بڑا، نام پہلے ہمارے یہاں سے لیتا ہوں، پورے خاندان کے اندر باتیں غلط لگتی ہیں، لگنے دو۔ پورے خاندان کے اندر ایک یتیم بچے کو پالنے کی طاقت نہیں، ایک دو تین یتیم بیواؤں کو پرورش کرنے کی طاقت نہیں۔ اور خاندان میرا دیسائی، خاندان میرا پٹیل، خاندان میرا ملا، ایسا ویسے یہ سب القاب ہیں، ورنہ تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کر بھی دیں گے، کتنی ہی یتیموں کی پرورش ہوگی اور کتنی ہی بیواؤں کی پرورش ہو سکتی ہے۔ ہمیں بس اپنا کالر اوپر کرنا ہے، اپنی عزت سنبھالنا ہے، باقی دوسروں کے سامنے اپنے اخلاق پیش کر کے دوسروں کی پرورش کرنا یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ حضور کے پاس اس وقت چادر تھی جو اپنے جسم پر اوڑھے ہوئے تھے، نکال کر دے کر پرورش کے ذریعے اخلاق دیا کہ مسلمان ہو گئے۔ یہ اخلاق آج امت پیش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں اور جو ہمیں کرنا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ امت کی حالت اب غلط ہو گئی ہے۔ حضور کے اخلاق اتنے بڑے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیمہ دیے گئے، یعنی آج سے پہلے کسی نبی کو اتنے بڑے اخلاق نہیں دیے گئے جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق دیے گئے۔ مکہ کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں اور کچھ لوگ حضور کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نبی کا دیدار بھی نہ کریں اور ان کی طرف دیکھیں بھی نہیں تاکہ اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان نہ ہو سکے۔ ایک بوڑھی عورت اپنا گھر کا پورا ساز و سامان لیے ہوئے پہلے لات منات عزا بتوں کے پاس جا کر دعا کرنے لگی کہ محمد ابن عبداللہ جو بہت بڑے جادوگر ہیں ان کو تو ختم کر دے۔ اپنے بھگوانوں سے، اپنی دینی دعوتوں سے دعا کر رہی ہے کہ ان کو ختم کر دے تاکہ مجھ تک ان کی رسائی نہ ہو اور مجھ تک ان کا دین نہ پہنچے۔ جب ایک مدت تک دعا کرتی رہی اور حضور کا کچھ بھی نہیں بگڑا تو اس بوڑھی عورت نے سمجھ لیا کہ مجھے اب مکہ چھوڑ کر مکہ سے باہر کسی اور جگہ جا کر رہنا ہے تاکہ محمد ابن عبداللہ کا جادو مجھ تک نہ چلے۔ بوڑھی عورت گھر کا پورا سامان گٹری باندھے ہوئے لیے چوراہے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اتنا سامان ہے کہ بوڑھی عورت سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ سامان تیار کر کے ایک لے جانے والے نوکر کا، غلام کا انتظار کر رہی ہے۔ ادھر ہی سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ حضور نے دیکھا چل چلا کی دھوپ اور بوڑھی عورت اپنا سامان لیے بیٹھی ہے،
تو حضور نے فرمایا کیا آپ کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ بوڑھی عورت کہنے لگی ہاں، اگر تم میری نوکری کرو، غلام بن کر میرا سامان منتقل کر دو تو کتنی اچھی بات ہے۔ حضور وہ سامان لیے، بوڑھی عورت سے باتیں کرتے ہوئے مکہ سے باہر نکلے، سامان حضور کے سر پر، اور وہ بوڑھی عورت کر رہی ہے بیٹا مکہ کے اندر ایک جادوگر ہے، جو بھی بولتا ہے ان کے سامنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کا مذہب قبول کر رہے ہیں، تو اچھا ہے ان کے جادو میں نہ آنا، ان سے کبھی ملاقات نہ کرنا، تو مکہ کے اندر مجھے نوجوان اچھا معلوم ہوتا ہے۔ چلتے 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 حضور مکہ کے باہر گئے، بوڑھی عورت جہاں جانا چاہتی تھی وہاں تک سامان پہنچایا، اور سامان پہنچا کر جب حضور واپس تشریف لانے لگے، بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹا اپنی مزدوری تو لے کر جاؤ۔ حضور فرمانے لگے میں کوئی غلام بھی نہیں، کوئی مزدور بھی نہیں جو آپ سے مزدوری لوں، ہاں میں نے آپ کی خدمت کیا، بس یہ کافی ہے۔ اور زیادہ وہ اخلاق سے متاثر ہو کر کہنے لگی بیٹا میری نصیحت تمہارے لیے یہی ہے کہ محمد ابن عبداللہ سے ملاقات نہ کرنا، ورنہ ان کا جادو بھی تم پر چل جائے گا، تم بھی مسلمان ہوگی، تم اچھے اور بھلے انسان معلوم ہوتے ہو، جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کر جاؤ۔ حضور فرمانے لگے بوڑھی امی جن کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں جادوگر ہے، ایسا ہے تو ایسا ہے، وہ جادوگر سب سے بڑا جادوگر نہیں، یہ اخلاق تھے جو ابھی حضور کو جادوگر کر رہی تھی، اسی وقت اس نے حضور کا کلمہ پڑھ کر اسلام لانے کے لیے تیار ہوئی۔ یہ اخلاق امت کے پاس نہیں، یہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، ورنہ آج کے مسلمان حضور کی شبیہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جتنا ہم بدنام کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کسی اور زمانے میں کسی کافر اور کسی یہودی اور کسی عیسائی نے اتنا بدنام نہیں کیا جتنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں اور حضور کی ذات کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اس زمانے میں حضور نے کفار و مشرکین میں اخلاق دکھلائے، وہ لوگ مسلمان ہو کر آ گئے، ہم آج اپنے اخلاق نہیں دکھا رہے، ہم جو مسلمان ہیں حضور کے اخلاق چھوڑ کر ہم کفار و مشرکین کے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ اخلاق حضور کے نہیں، ایمان نہیں، دین کی تعلیم نہیں، شرک آرام سے کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ناچ گانا، شرک، بدعت، خرافات، رسم و رواج، ہر چیز ہمارے اندر آئی۔ نہیں آیا تو قرآن نہیں آیا، نہیں آیا تو دین نہیں آیا، نہیں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں آئے۔ واقعات اتنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، ہر شخص وہ سن کر، اس زمانے میں لوگوں نے سن کر حضور کا کلمہ پڑھنے کے لیے راضی ہوئے، آج ہم سن کر ذرہ برابر اثر کرنے کے لیے ہم لوگوں پر وہ باتیں تیار نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت کو ہلانے کے لیے نجران کا وفد اور نجران کا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، اس نے حضرت عمر سے ٹکر لی، کبھی حضرت عمر کو اپنا لشکر پیچھے لینا پڑتا تھا اور کبھی اس کو اس طرح کی گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی، لیکن حضرت عمر تو الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اس بادشاہ پر چڑھائی کی اور اس کو گرفتار کر کے حضرت عمر کے دربار میں قدموں میں پھینک دیا گیا۔ وقت کا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے عزت کے اعتبار سے، اس کے احترام کے اعتبار سے حضرت عمر کے سامنے بٹھایا گیا، اور حضرت عمر نے جلاد کو حکم دیا کیا یہ ظالم بادشاہ ایسا ہے کہ ہمارے اسلام کو ختم کرنے کے لیے تلا تھا، مجھ سے ٹکر لے رہا، حضور کو گالیاں دے، بہت ساری باتیں بیان کی، اور جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کیا جائے۔ اس سے پوچھا گیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ، وہ آخری خواہش انشاءاللہ آپ کی پوری کر دی جائے گی۔ اس نجران کے بادشاہ نے کہا اگر آپ میری آخری خواہش پوری کرنا ہی چاہتے ہیں تو ایک معمولی سی خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ ایک گلاس مجھے پانی دیجیے، میں پانی پینا چاہتا ہوں، بس چھوٹی سی خواہش تھی۔ حضرت عمر نے ایک گلاس بھر کر پانی پیش کیا، اب وہ شخص گلاس کو دیکھتا تھا، حضرت عمر کو دیکھتا تھا، حضرت عمر پوچھنے لگے کیا ماجرا ہے، پانی پیو، تمہارے حکم، تمہارے قتل کا منصوبہ اور جلاد کو حکم ہو چکا ہے۔
کہا میں نے مسلمانوں کے متعلق سنا ہے کہ وہ وعدے کے بڑے سچے اور پکے ہوتے ہیں، اگر میں یہ پانی پینے سے پہلے مجھے قتل کر دیا جائے گا مجھے یہ اندیشہ لگ رہا ہے، کیا آپ لوگ وعدے کے سچے پکے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں ہم سچے پکے، یہ گلاس کا پانی جب تک تم نہیں پیو گے تب تک تمہارا قتل نہیں کیا جائے گا۔ بس یہ سننا تھا، اس نے گلاس لے کر پانی کو زمین کے اندر پھینک دیا اور کہنے لگے میں پانی پی بھی نہیں سکتا، اور آپ جو حکم دے رہے ہیں آپ تو سچے ہیں، پکے ہیں وعدے کے اپنے اخلاق کے، اس لیے آپ قتل کا حکم بھی واپس لے سکتے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کا وعدہ، عمر بن خطاب کا وعدہ اور حضرت عمر کے اخلاق ہیں کہ پانی تم پی نہیں سکتے، اس لیے حضرت عمر تمہیں قتل بھی نہیں کر سکتے۔ بس یہ چیز وعدہ اور اخلاق دیکھ کر وہ نجران کا ظالم بادشاہ بھی حضرت عمر کے دربار میں آ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ ہیں حضور کے اخلاق جو صحابہ تک آئے تھے، صحابہ سے تابعین تک آئے اور پوری امت تک آئے۔ آج ہم نے حضور کے اخلاق کو بگاڑ دیے، اور اخلاق ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر اخلاق نہ ہو، علم ہو تو علم بھی ایسا ناقص ہوتا ہے، اخلاق نہیں، اخلاق کے بغیر علم بھی بے فائدہ ہوتا ہے، اخلاق ہیں اس علم کی بدنامی ہوتی ہے، اخلاق نہیں اسلام کی بدنامی، اخلاق نہیں ذکر کی بدنامی، یہ سب چیزیں ہو اخلاق نہ ہو تو یہ سب چیزیں بدنام ہو جاتی ہیں اور ناقص رہ جاتی۔ ایک مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں، الحمدللہ حافظ قرآن، میں عالم دین اور کئی سالوں سے خطابت وغیرہ میں بھی ہوں، الحمدللہ ہر چیز ہے، لیکن معمولی سے اخلاق نہیں۔ میں بازار میں کھیل کر یہ جلسے جلوسوں کے اندر ناچوں، لوگوں پر اثر پڑے گا، بیان کرتے ٹھیک، نماز پڑھاتے ٹھیک، تراویح سب کچھ کرتے ٹھیک، لیکن یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ مولانا ناچ رہے ہیں، مولانا بازاروں میں کھا رہے ہیں، مولانا گالیاں دے رہے ہیں، بدنامی کس کی ہو رہی؟ مولانا کی ہوئی نہ ہوئی، لیکن مولانا کے ساتھ ایک چیز چمٹی ہوئی ہے، وہ ہے قرآن، وہ ہے قرآن کا علم، اس کی بدنامی اصل میں ہو رہی ہے۔ ہر چیز ہو، نماز ہو، قرآن ہو، ذکر ہو، سب چیز ہو، اخلاق نہ ہو تو یہ اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے سب کی سب چیزیں پانی میں چلی جاتی ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں چلے لگائے پھر بھی وہ نہیں کاٹتے، تو نماز کا پابندی تہجد کبھی فوت نہیں ہوتی۔ وہاں ہمارے محلے میں جھگڑا ہوا تو سب سے پہلے جھگڑنے میں انہیں نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی، ہر چیز کی پابندی، لوگ تانا دیتے ہیں۔ اتنا تک کو کیا فائدہ؟ اخلاق کا چلی، معمولی سا جھگڑا ہوا، حالانکہ حق اس کا بھی ہے، بابا لڑنے والے کا بھی اس کا بھی حق ہے، انہیں بھی آ کر اپنا حق لے رہے، چاہ تو کیا فائدہ لے جماعت میں، جا کو کیا فائدہ لے مولانا بن کو، اتنا نماز پڑھ کو کیا فائدہ لے؟ یہ سب چیزیں جو بدنام ہو رہی ہیں وہ اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہر چیز کے ساتھ ساتھ اخلاق کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری۔ یہ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ بیان نہ کروں، لیکن پھر بھی بیان میں آ جاتی ہے۔ ایک ہفتے سے میں سوچ رہا وہ جلوس دیکھ کر، پھر وہ باتیں سن کر دماغ پر اتنا ہوا کہ جمعہ بیان نہیں کر، اگر بیان میں بیٹھا تو میں بولنے والا تھا، یہ چیز ایک فکس ہو گئی ہے۔ وہ چیزیں جو دیکھتا ہوں، ایک عالم سے پوچھے ہر جمعہ امامت میں بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، ہر جمعہ بیان کرنا تو بہت محنت لگتی ہے اس میں۔ تو ایک عالم صاحب ہمارے استاد بھی تھے، باقی دوسروں طرف سے بھی، پھر کیا ٹینشن لینے کے، امت میں رہو، حالات دیکھو، جو ہفتہ بھر ہوتا ہے اس کو بیان کرو، تمہارا بیان بھی انشاءاللہ پھر پورے سال کرنا، ٹینشن کی ضرورت نہیں، ورنہ ہر جمعہ بیان کرنا کو دشوار اور مشکل کام، لیکن الحمدللہ وہ بزرگوں کے تعلق سے بہت آسان، جو دیکھتے ہیں وہ بیان کرنے کی عادت ہو گئی، وہ دیکھ کر سن کر، میں سنیچر سے یہ ارادہ بنا کر بیٹھا تھا اس جمعہ بیان نہیں کرنے، مولانا عبدالرؤف صاحب کو لگائیں، صبح میں فون کرے، صبح کی نماز کے بعد چچا مولانا کو بیان کرنے کا مولانا میرا ارادہ نہیں، تمہیں بیان کر دو، تو مولانا کہ مولانا تمہیں بیان کرو، میں سفر کروں، یہ سب چیزیں اس طرح۔ حضور سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، کیا امت کو تعلیم دینا ہے، وہ اصل ربیع الاول کا مہینہ آ کر چلا گیا، بیچ میں نپانی کا سفر ہوا، وہاں قاری احسان محسن ایک نابینا عالم دین ہیں،
بخاری شریف نہ بھی پورے احکام کے بند، لیکن نعت الحمدللہ بہترین پڑھتے ہیں۔ وہاں کے علماء اور وہاں کے نوجوان حضرات مل کر کیا جلسے جلوس منانے کا، حضور کی نعت کی محفل لگائیں گے۔ نعت کی محفل مغرب سے لے کر عشاء 10:30 11 بجے تک چلتی رہی اور تمام لوگ اطمینان کے ساتھ سنتے رہے، اور الگ الگ نپانی میں جگہوں پر نوجوان متعین تھے کہ وہاں تک پہنچانے کے لیے رہبری کا کام وہ لوگ کر رہے۔ یہ اصل میں تعلیم ہے حضور، یہ پیغام ہے، یہ ہمیں دینا چاہیے۔ ہم ناچ گانا کھانا پینا سونا آرام یہ کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، ورنہ آج غیروں کی زبان سے آ رہے ہیں کہ ان کے نبی ایسے تھے، ان کے پیغمبر ایسے تھے، اس وجہ سے امت آج یہ کام کرتی ہے۔ کہہ رہے ہیں اور کہنے والے، جو چیز ہم پیش کریں گے وہی لوگوں کے سامنے پیش ہوگی، اور جو چیز ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، جو تعلیم ہمیں دینا چاہیے، وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور ابھی ایک مہینہ، ایک ہفتے کا خلاصہ یہ، ایک مہینے کے اندر دوسرے ممالک میں، ہمارے بھی یہاں کئی لوگ ربیع الاول کے تعلق سے قرآن اور سیرت پڑھ کر کفار اور مشرکین مسلمان ہو گئے۔ ایک ترکی کے اندر ایک شیطان کا پوجنے والا وہ مسلمان ہوا، بس قرآن دیکھوں گا اور ذرا نبی کی سیرت دیکھوں گا۔ کسے پوج رہا تھا میں؟ دوسری چیزوں کو، شیطان کو پوجتا، وہ مسلمان ہوا۔ کتنی لوگ، اتنی تفصیل ہے کہ بیان کرنا بھی مشکل۔ یہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں حضور کی سیرت پڑھ کر، اور ہم کفار ہو رہے ہیں حضور کے خلاف باتیں بیان کر کے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چیز گاؤں میں نہیں تھی، اب جو آئی ہے، اب بیان کریں گے نہیں کریں گے ارادہ نہیں ہو رہا، اب یہ پھیلتے جائے گی، بہت پھیلتی جائے گی۔ اس لیے میں جوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں، ایسا کوئی کام نہ کرو تمہاری وجہ سے کوئی بدعت کی ایجاد ہو جائے اور تم مر کر چلے جاؤ، تمہاری نسلیں مر کر چلے جائے، اس کا عذاب تمہارے قبروں تک پہنچتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔